بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف طلاق دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح اپنے ہی آپ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیے، یعنی کہ یہ 7 کام آپ بھول کر بھی کبھی نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر آپ ایک عورت ہے تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی سکپ مت کیجیے گا، اس کو آپ غور سے آخر تک ضرور دیکھیے اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کے بھی یہ ویڈیو کام آ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں محترم ناظرین۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ کے نکاح نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے تو ایسے عورت اور مردوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح ضرور کرے، یعنی کہ وہ شادی ضرور کرے۔ اب ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی بھی کر لیتا ہے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، کسی ایک کی موت ہونے پر سب سے پہلی چیز ہے موت۔ اگر حادثے میں یا پھر کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے، اس کی بیوی کا نکاح اپنے شوہر سے اپنے ہی آپ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر۔ دوسرا کام ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر کسی وجہ سے ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، یا پھر ان میں سے کوئی ایک انسان اگر اسلام دھرم کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم یا مذہب کو اپنا لیتا ہے، دوسرے دھرم کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر ایسے میں شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، اگر کسی میاں بیوی کے ساتھ میں ایسا ہو جائے، یعنی کہ کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم کو اپنا لے تو اس کے باوجود بھی وہ میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، تو پھر ایسے میاں بیوی کے ساتھ رہنا حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، خلا لینے پر۔ اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ یہ خلا کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہوتا ہے، یعنی کہ طلاق دینے کا حقدار صرف شوہر ہوتا ہے۔ لیکن کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق چاہتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہوتا ہے، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہوتی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں عورت کیا کرے؟ تو اس صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی قاضی کے ذریعے سے خلا کر سکتی ہے۔
قاضی پھر اس معاملے کو کچھ دنوں تک رکھے گا، اس کے بعد عورت کا خلا کروا دے گا، یعنی کہ خلا کے ذریعے سے میاں بیوی کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں میاں بیوی کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اب نمبر 4 کہ کسی ایک کا لاپتہ ہو جانے پر چوتھا کام جو ہے وہ ہے کہ لاپتہ ہو جانا، یعنی کہ غائب ہو جانا یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کر میں سے کوئی اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد کافی کو جبی کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا یا پھر نہیں ملتی اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی خود ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ آپس میں ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر وہ میاں بیوی چاہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ میں نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 رشتوں کے حوالے سے، مان لو اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ میں نکاح ہوا، اب وہ دونوں میاں بیوی میں سے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں ایسے مرد کو اگر پتہ چل جائے کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ تو اس کی رضائی بہن ہے، یعنی کہ وہ تو اس کے دودھ شریک بہن ہے، جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر معلوم نہیں ہوتا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا ہے، مگر بعد میں تحقیقات انہیں پتہ چلا کہ وہ آپس میں رضاعی بہن ہیں، تو پھر ایسے میں بھی فوراً ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس طرح اسلام میں سگے بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے ہی رضاعی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں ان کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی خود ہی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ نمبر 6 آلہ سے، اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ آلہ کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر شوہر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بھی ہم بستری نہیں کروں گا، لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بھی آلہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایسی صورت میں بھی طلاق بغیر میاں بیوی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 7 جو کہ رشتوں کے لیے حوالے سے ہے، 7ویں اور آخری بات جو رشتوں کے حوالے سے، اس کو آپ غور سے ایسے سمجھیں کہ اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا یا اس سے زیادہ کی عمر کا ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئے، اسی طرح اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے اور اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد بھی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئے گی اور خدا نخواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ اٹھے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسی صورت میں بھی اس شخص کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کے ماں کے ساتھ میں رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے، اگر 9 سال کی عمر کے بعد اب ماں باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہے تو اس میں بھی احتیاط برتیں، یعنی کہ سو دہانی برتے، اگر ایسے میں باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو اپنی بیٹی کے سر پر صرف ہاتھ پھیرے، اگر وہ بوسہ بھی لینا چاہے تو پھر بیٹی کے سر پر ہی بوسہ لے، یعنی کہ 9 سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر کبھی جسم کو بیچ کر کرنے سے باپ کی شہوت جاگ اٹھے یا بیٹی کی شہوت جاگ اٹھے تو اسی صورت میں بیٹی کی ماں ایسے یعنی ہی طلاق دیے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ حکم ایک بیٹے اور ماں کے ساتھ بھی ہے، اس لیے آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں۔ محترم ناظرین، دھیان تو ضرور رکھیے، یہ 7 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا پھر بھی ان 7 کاموں سے میں اگر کوئی ایک کام بھی کر لیتا ہے تو ان کا اپنی بیوی کے ساتھ میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ وقت دور ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ میں زنا کر لیا تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زنا کا گناہ الگ ہے جس کی سزا الگ ہے، لیکن اس سے میاں بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہو تو دل سے لائک کر دیجیے گا اور مہربانی کر کے اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاکم اللہ۔